الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ حمد و صلوات کے بعد معزز اور محتشم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کا ٹاپک دین حق پر استقامت اور اپنی اولاد کو سچے عقائد کی نصیحت اور دین حق کی نصیحت کرنا انبیاء کرام اور اصحاب کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقہ کار اور ان کا جو طرز عمل رہا اولاد کی تربیت کے لحاظ سے، تو آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا۔ معزز سامعین، رب ذوالجلال قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ وصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى، اور ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اسی یعنی دین حق کی وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، یقیناً اللہ نے دین تمہارے لیے چن لیا ہے، تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو اس آیت مقدسہ میں دو نبی اپنی اولاد کی تربیت کیا کر رہے ہیں کہ وہ یہ تربیت کر رہے ہیں اپنی اولاد کی، اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کر رہے ہیں کہ دین حق پر قائم رہنا یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ تو جتنی بھی مشکلات آ جائیں، جتنی بھی پریشانیاں آ جائیں، تو تم نے حق کے راستے سے ہٹنا نہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرنا قرآن کریم سے ثابت ہے، اور قرآن اس چیز کی ترغیب دے رہا ہے کہ اپنی اولاد کو دین حق کے ساتھ ساتھ سچے عقائد کی تربیت کرنا یہ والدین کا بنیادی حق ہے، والدین کے اوپر کہ وہ اپنے اولاد کو اچھے عقائد اور دین حق کی ترغیب دیں اور دین حق پر قائم رہنے کی وصیت کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑی عظمت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہ ساری دنیا جو ہے اکٹھی تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس عظیم صحابی کے بارے میں
ارشاد فرمایا کہ صحابہ عبداللہ بن مسعود کو کاندھوں پر اٹھائیں، عبداللہ بن مسعود کو کاندھوں پر اٹھائیں۔ اور جب صحابہ کرام نے اس عظیم ہستی کو کاندھوں پر اٹھایا تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگو دیکھو یہ عبداللہ بن مسعود ہے، یہ میری امت کا استاد ہے، یہ عبداللہ بن مسعود ہے اور میری امت کا استاد ہے۔ اور پھر دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی استقامت کے ساتھ دین حق کی ترویج کے لیے کام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے احیاء کے لیے کام کیا۔ تو جب آپ کا وقت وصال قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور وصیت کی کہ بیٹا دین حق پر قائم رہنا اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنا اور اپنی زبان کو قابو میں رکھنا اور اپنے خطا پر گریہ اور زاری کرنا کہ تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ کے حضور توبہ کرنا، اللہ کے حضور گریہ اور زاری کرنا، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے توبہ کرنا، معافی مانگنا۔ یہ کون وصیت فرما رہے ہیں؟ جن کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری امت کا استاد ہے، یہ میری امت کا استاد ہے۔ تو وہ اپنے بیٹے کو کیا ترغیب دے رہے ہیں اور کون سی وصیت فرما رہے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ بیٹا دین حق پر قائم رہنا، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنا اور اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر رب کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ دینا، گریہ اور زاری کرنا اور رب کو راضی کرنا۔ تو ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور یہ ہمارے لیے ترغیب ہے، ہمارے لیے ترغیب ہے کہ ہم بھی اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو دین حق کی ترغیب دیں، دین حق پر قائم رہنے کی جو ہے وصیت کریں اور ان کو پابند کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو سچے عقائد کی ترغیب دینا، سچے عقائد کی تربیت دینا۔ یہ انبیاء کرام کی بھی سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بھی سنت ہے۔ تو میرے اور آپ پر یہ لازم ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت ایسے کریں جیسے نبیوں نے اپنے بیٹوں کی تھی، جیسے نبیوں نے اپنی اولاد کی تھی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اپنی اولاد کی تربیت کی تھی۔ تو آج کے دور میں تو بہت زیادہ ضروری ہے والدین کے اوپر کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر جو ہے کنٹرول کریں اور ان کی آمد و رفت پر نظر رکھیں اور انہیں جو ہے قابو میں رکھیں اور انہیں جو ہے اس بات کی ترغیب دیں اور اس بات کا پابند بنائیں کہ تم نے جہاں جمعہ پڑھنا ہے تو دیکھنا کہ پہلے مسجد کس کی ہے، پہلے مسجد کس کی ہے، آیا کہ اس کے عقائد ٹھیک ہیں یا نہیں، توحید کے بارے میں اس کا عقیدہ ٹھیک ہے یا نہیں، رب ذوالجلال کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت اور ختم نبوت اور ختم معصومیت کے لحاظ سے اس کا عقیدہ کیسا ہے۔ تو یہ تمام تر باتیں ضروری اپنی اولاد کو بتانا یہ آپ پر لازم ہے، آپ پر فرض ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو تربیت نہیں کریں گے سچے عقائد کی، سچے دین کی، جو دین محمد الرسول اللہ ہے، اس کی تربیت اور ترغیب نہیں دیں گے تو کل قیامت کے دن آپ قصوروار ٹھہرائے جائیں گے۔ تو یہ ضروری ہے تمام والدین پر کہ اپنے بچوں پر کنٹرول رکھیں
ان کے آمد و رفت پر نظر رکھیں، یہاں تک کہ جس کمرے میں وہ لیٹتے ہیں اس کمرے پر بھی آپ نے نظر رکھنی ہے، جو موبائل وہ یوز کر رہے ہیں اس موبائل کو بھی آپ نے جو ہے چیک کرنا ہے، جو بائک آپ نے دیا ہوا ہے اس کو استعمال کے لیے یا گاڑیاں دی ہوئی ہیں ان کو استعمال کے لیے، ان کا چیک اپ کرنا آپ پر لازم ہے کہ کہیں کسی نیگیٹیوٹی میں تو یہ چیزیں استعمال نہیں ہو رہی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دھندے میں آپ کے بچے جو ہے مشغول ہوں اور ایسا نہ ہو کہ وہ بہت بڑا آپ کے لیے حادثہ ثابت ہو جائے، اور ایسا نہ ہو کہ جو ہے پورے خاندان کے لیے وہ پریشانی کا باعث بنے۔ تو یہ ضروری ہے والدین پر کہ اپنے بچوں پر کنٹرول کریں اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو دین حق کی صحیح جو ہے ترجمانی اور صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔